47 میں پاکستان بنا اور 1949 میں قرارداد مقاصد کو بھی 2 سال لگے آنے میں. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جس کا وجود تھا وہ 7 سال تک کام کرتے رہی کہ کوئی آئین، بڑی بحث ہوئی، لوگوں کی رائے لی گئی، اور وہ اب اس نہج پہ پہنچ چکے تھے کہ آئین تیار ہو گیا تھا اور پیش کرنے کو تھا. تو ایک سرکاری ملازم غلام محمد نے اس قانون ساز، آئین ساز اسمبلی کو ٹھوکر ماری، باہر نکالا. یہ 1954 میں ہوا. جب وجود میں آنے والا تھا آئین تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا. مگر اس وقت کے جج صاحبان چیف کورٹ کے، جس کی صدارت چیف جسٹس کانسٹنٹائن جو عیسائی برطانوی تھے انہوں نے کی، اور ان کے ساتھ اعلانی صاحب، محمد بچل اور محمد بخش صاحب تھے، انہوں نے مشترکہ طور پہ یہ اقدام جو ان کا تھا غلام محمد کا، اس کو غیر قانونی قرار دیا. اور جتنے انہوں نے منسٹر جمع کر کے اکٹھا کیے تھے، جس میں اسکندر مرزا، ایوب خان، چودھری محمد علی اور بھی تھے، ان کے خلاف رٹ اجرا کی کوورانٹو کے نام سے کہ آپ غیر قانونی طور پہ ان عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک فیصلہ تھا جو سب قوم نے سمجھا یہ صحیح فیصلہ تھا، مگر غلام محمد اور ان کی منسٹرز نے اس فیصلے کو چیلنج کیا اس وقت کی فیڈرل کورٹ میں، جو اب سپریم کورٹ ہے. فیڈرل کورٹ نے کہا کہ فیصلے میں کیا بتاؤں، کوئی اگر آپ اس کو پڑھیں تو پتہ نہیں ہنسی آنا چاہیے، رونا آنا چاہیے. جو 5 جج صاحبان تھے، 4 ایک طرف ہو گئے. انہوں نے کہا کہ چیف کورٹ سندھ کا فیصلہ غلط، کیونکہ ہم ابھی بھی ماتحت ہیں برطانوی ملکہ کے، اور بہت ٹیکنیکل آرگومنٹ کر کے انہوں نے کہا. اور اس کے برعکس جج کورنیلیس نے اپنا ڈسینٹ ووٹ دیا کہ یہ غلط ہے اور سندھ چیف کورٹ کا فیصلہ صحیح. بہرحال جو ہوا تو ہوا. اب آتے ہیں دوبارہ دوسری آئین ساز اسمبلی 1956. اس کے تحت کوئی انتخابات نہیں ہوئے، اور یہ 2 ہی سال میں دم توڑ گئی، کیونکہ ایک اور ملازم، سرکاری ملازم جن کی تنخواہیں عوام دیتی ہیں، اس نے فیصلہ کیا کہ میں تو عقل کل ہوں، ٹھکرا دو ہر چیز کو، عوام کی رائے کو، قانون کو، اور اپنے آپ کو ان پہ حاوی کر دو. تو یہ 1958 کا مارشل لاء. پھر انہوں نے کہا کیونکہ میں عقل کل ہوں تو مجھ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کون آئین بنائے. تو انہوں نے اپنا خود آئین بنا لیا. 1962 کا آئین بنا. اس میں جمہوریت، ایک طرح سے جمہوریت کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو عوام ہے پاکستان کی، یہ تو ان میں اتنا شعور نہیں ہے، یہ اتنے عقل مند نہیں ہیں. ایک فلٹر ہونا چاہیے اور ان کو سنبھالنا بھی بہت ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کہ بنیادی ایک نئی چیز انہوں نے استعمال کی، جمہوریت، جو بیسک ڈیموکریٹس کے نام سے، کہ وہ پتہ نہیں میرے خیال میں 80,000 تھے، کہ پہلے عوام ان کو منتخب کرے گی اور پھر وہ جا کر کے آگے چل کے صدر کو منتخب کریں گے. تو اس طرح سے انہوں نے کہا اگر عوام پھر بھی اس پہ کنٹرول رہ سکے. تو یہ 65 میں الیکشن ہوئے اس آئین کے تحت، جس کو اگر آپ آئین کا درجہ دینا چاہتے ہیں. مگر تمام طاقت کے باوجود، کیونکہ جب کوئی ناانصافی ہوتی ہے وہ زیادہ دیر ٹھہرتی نہیں ہے،
تو وہ شخص جو آئے تھے بڑے دھواں دھار طریقے سے اور اپنے آپ کو مسلح کر دیا تھا اس قوم پہ، ان سے سنبھلا نہیں گیا۔ 1969 سے لے کر 1971 تک انہوں نے ایک اور عامر کو سنبھالا کہ بھئی تم سنبھالو، میں چلا۔ 1969 میں 71 میں پھر کیا ہوتا ہے، ایک بہت مشکل وقت تھا پاکستان کے لیے۔ پاکستان ٹوٹ گیا دسمبر 1971 میں۔ اچانک ٹوٹا نہیں، اس کے بیج بوئے گئے تھے۔ اس کے بیج بوئے کہاں بوئے گئے؟ اس کے بیج بوئے گئے، یہ میری رائے ہے، فیڈرل کورٹ میں۔ جسٹس محمد منیر نے اس کا بیج بویا کہ یہ بھی طریقہ ہے۔ تو اس کے بعد جو لوگ جابر ہیں انہوں نے کہا اچھا آپ نے ہمیں راستہ دکھایا تو ہم اس پہ چلیں گے۔ تو وہ بیج جو بویا، وہ زہریلا بیج جو بویا، وہ پروان چڑھا اور اس نے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے دسمبر 1971 میں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد عبوری یا انٹرم کانسٹیٹیوشن تشکیل ہوتا ہے 31 اپریل 1972 میں۔ یہ مطلب تقریباً 1 سال پہلے اس کو لگے کہ آئین کو اس جو شکل ہے 73 والی شکل میں آنے کے لیے یہ 1 سال لگا۔ یہ جو آئین، اور آئین کس دن یہ آغاز ہوتا ہے؟ یہ آغاز ہوتا ہے آئین میں، اس میں اندراج ہے کہ یہ 14 اگست 1973 کو یہ اس کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو یہ آپ کو جو ہم کام آج کرنے بیٹھے ہیں اس کے جو اثرات ہیں وہ نہ صرف آج ہوتے ہیں بلکہ صدیوں بعد بھی ہوتے ہیں، برسوں بعد بھی ہوتے ہیں۔ تو اب ایک جو جذبہ تھا، ایک جو شعور تھا، ایک جو پیار اور محبت تھی 1940 میں 1947 میں، وہ کتنی تبدیل ہو گئی۔ نفرتیں ایسے نہیں ہوتی ہیں، نفرتیں کی وجوہات ہوتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، گھر میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ پھر چھوٹی سی بات بڑی ہوتے ہوتے طلاق بھی ہو جاتی ہے، گھر برباد بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ چھوٹی سی بات کو جو غلط ہے اس کو آپ نے ختم نہیں کیا، یا اس پہ آپ نے پانی نہیں ڈالا۔ اگر کبھی کبھی ہو جاتے ہیں جھگڑے، چھوٹے چھوٹے جھگڑے، آپ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فین، اس کو اور ابھاریں یا پھر اس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں پانی ڈالنے کے لیے، تو نئی جب ہوتے ہیں تو یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال 71 میں اس قوم کا سر جھکا ہوا تھا، شرمندہ قوم تھی، اس کا وقار اب بلند کرنا پڑا ایک طریقے سے جو کیا گیا، اور وہ میرے خیال میں تھا دوسری اسلامی سربراہی اجلاس۔ یہ ہوا فروری 1974 میں۔ 57 ممالک کے صدر، پرائم منسٹر، بادشاہ، ہیڈ آف اسٹیٹس آئے اس میں، اور جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے مجیب الرحمان کو بھی دعوت دی، اور بنگلہ دیش جو ملک الگ بن گیا تھا وہ بھی آئے اس میں۔ تو ایک یہ یکجہتی میں نے اس کی مثال اسلامی تاریخ میں، موجودہ اسلامی تاریخ میں کم ہی دیکھی ہے، اور میرے خیال میں یونائٹڈ نیشنز کے بعد بلکہ یونائٹڈ نیشنز کے اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں، ان کی سب سے ایک بڑی باڈی اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ UN سب سے بڑی باڈی ہے، یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ، مگر اس کے بعد یہ جو اجلاس ہوا تھا دوسری اسلامی سربراہی اجلاس، اس کی یادداشت جو لوگ لاہور سے واقف ہیں، وہ ایک ترکی آرکیٹیکٹ نے ایک وابڈا ہاؤس پنجاب اسمبلی کے سامنے 155 فٹ لمبا مینار ہے، یہ اس کی
عکاسی کرتا ہے اس یکجہتی کی. جب یکجہتی ہو، جب لوگ متحد ہوں، تو انگریزی میں کہتے ہیں the sky is the limit. اور جب نہ ہوں، جب نفرتیں، جب دشمنیاں، جب جھوٹ، جب بد اخلاقی، پھر نتیجے ہمیں سوچنا نہیں چاہیے، ہمیں صرف اپنے پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے کیا اس کے نتیجے نکلتے ہیں، اور وہ نتیجے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں جو انہوں نے کہا میں مختصر بات کروں، مختصر بات کرنا کوشش کروں گا کہ آپ میری تو ہو گئی کہ میں لمبی سی بات کروں کہ سوال کم سے کم آئیں، مگر پروفیسر مشتاق صاحب کو کی بھی بات رکھنی ہے. تو پھر بھی دو چار باتیں ہوئیں جو میرے خیال میں غیر مناسب تھیں، اس سے بھی ہمیں نظریں نہیں چرانا چاہیے. ایک تھا کہ نیشنل عوامی پارٹی اور جے یو جماعت علماء اسلام دو سیاسی پارٹی ہیں، میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف قانونی بات کروں گا. ان کی حکومتیں تھیں صوبہ بلوچستان اور صوبہ اس وقت کا صوبہ سرحد جو اب خیبر پختونخوا کے نام اب اس کا نام پڑا ہے، وہاں ان کو برطرف کیا گیا. یہ اور نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگا دی گئی سرکاری. 24 فروری 1975 کا دن تھا. سپریم کورٹ میں ریفرنس گیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پابندی صحیح. پھر اس کے بعد ہوتے ہیں مارچ 77 میں انتخابات. اس میں جیسا کہ آپ جو میں بالخصوص نوجوانوں سے مخاطب ہوں، کیونکہ نوجوان ہمارے تاریخ سے شاید اتنے ان کی نظر نہ ہو کہ 1977 میں الیکشن ہوتے ہیں. اس میں پھر یہ ایلیگیشن لگتا ہے کہ یہ صاف اور شفاف نہیں تھے. بہرحال ایک الائنس بنی تھی، پاکستان نیشنل الائنس، اس نے وہ، مگر مجھے پھر بھی خوشی کی بات ہے کہ ایک طرف تو وہ یہ ایلیگیشن لگا رہے تھے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کہ یہ آپ کے یہ جو انتخابات ہیں یہ منصفانہ انتخابات نہیں تھے، مگر اس کے باوجود دونوں مخالفین ٹیبل پہ بیٹھے، اور جہاں تک تاریخ اس بات کی گواہ دیتی ہے وہ ان کا اگریمنٹ پہنچ چکا تھا، بس وہ سائننگ کی دیر تھی کہ ایک اور شخص نے پھر وار کیا جمہوریت پہ، وار کیا آئین پہ. یہ تھا 4 جولائی 1977 کا دن. ایک شخص آ گیا، حاوی ہو گیا پوری قوم پہ مسلط، اور 11 سال حکومت کی، اگست 1988 تک. اور پھر وہ ایک جہاز کے حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا. مگر اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے عدالتوں میں کیسز آئے، چیلنج ہوا، نصرت بھٹو کیس آیا، ذوالفقار علی بھٹو کیس آیا. ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی گئی 1 ووٹ سے. ہمارے جو ایک اور جو ہمارے یہاں نہ صرف ایک ڈکٹیٹر آتا ہے، مگر ڈکٹیٹر کو کچھ عرصے بعد کچھ وہ ہونے لگتی ہے کہ میں تو اصل میں جمہوریت پسند کرتا ہوں. وہ اپنے آپ کو ایک دھوکہ دینے لگتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے اور پھر وہ ریفرینڈم کراتا ہے. یہ جو کتاب ہے، یہ جو آپ کی کتاب ہے، یہ ججز کی کتاب نہیں ہے، نہ یہ کوئی ممبر نیشنل اسمبلی کی. جی یقیناً ہماری بھی ہے، اور ہم پہ تو زیادہ
اس کا بوجھ ہے، کیونکہ آپ نے یہ حلف نہیں اٹھایا کہ اس کی ہم حفاظت کریں گے. میں نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میں اس کی دفاع اور حفاظت کروں گا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے پابند نہیں ہیں، کیونکہ اس کی آرٹیکل اس کی شک 5 کہتی کہ ہر شہری اس کا پابند ہے. نہ صرف ہر شہری پاکستانی بلکہ ہر غیر ملکی جو پاکستان میں موجود ہے اس پہ بھی یہ حاوی ہے یہ کتاب. اگر وہ نہیں مانتا ہے پھر اس کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اہم چیز ہے. ہم نے دیکھا کہ جب ہم نفرتوں کے بیج بوتے ہیں اور پھر کیا پاتے ہیں. اب جو گزر گیا تو گزر گیا، مگر میں ہمیشہ فیوچر کی طرف دیکھتا ہوں، اور فیوچر کی طرف ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ آئین کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ ایسا تحفہ ہے جو دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا. اس پہ بڑے وار کیے گئے، مگر یہ اچھا لفظ کیا ہوگا ڈھیٹ کا ریزیلینٹ میں سوچ رہا تھا، مگر اردو میں کیا لفظ ہوگا بہتر. مضبوط یا جس پہ بڑے وار کیے جائیں اور پھر بھی کھڑا ہو جائے. اس کا بڑا حوصلہ ہے آئین کا. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم قوم کی حیثیت سے بھی حوصلہ دکھائیں، اور آئین نے تو بڑا حوصلہ دکھایا ہے. وہ آج بھی کھڑا ہوا ہے 50 سال بعد. کتنے اس پہ وار ہوئے، اور ایک حد تک 18ویں ترمیم جب آئی جو کہ 2010 میں آئی تو اس کی اتنی شکل صورت بگاڑ دی گئی تھی اس آئین کی کہ اس میں ایک پارلیمانی کمیٹی فار کانسٹیٹیوشن ریفارمز جس کی صدارت سے رضا ربانی صاحب نے کی، اس نے یہ ایک شک کی گئے آئین کی، اور اس میں دیکھا کیا کرنا چاہتے ہیں. پرانے جو تھا وہ 73 والا وہاں لائیں، کیا چیزیں غلط ہیں ان کو ہٹائیں. تو اس میں 26 سیاسی جماعتیں مشترکہ طور پہ، وہ جماعتیں بھی شامل تھیں جس کی نمائندگی نیشنل اسمبلی میں تھی بھی نہیں. تو انہوں نے اس کو ایک طرح سے کنسنسس ڈاکیومنٹ بنایا کہ اس پہ لوگ اس کو اپنائیں. وہ کنسنسس ڈاکیومنٹ انہوں نے 18th امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن کی شکل میں ہمارے سامنے آیا. 18th امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشن کا ہے، اس نے کوشش یہ کی کہ جو غلطیاں تھیں وہ ان کو پرانی غلطیوں کو ادھر سے ہٹائیں. 58(2)B جو تھا اس کو ہٹائیں. وہ فیڈریشن کو مضبوط بنائیں اور ساتھ ساتھ صوبوں کے اختیار بھی. تو انہیں 17 منسٹریز ڈیوالو کی صوبوں پہ. کنکرنٹ لسٹ جو آئین میں تھی اس کو ختم کیا کہ یہ وفاق بنا سکتا ہے، قانون سازی اس پہ کر سکتا ہے. باقی پہلے ہوتا تھا کہ دونوں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا دونوں والا شک ختم ہو گئی. وفاق کر سکتا ہے، باقی سارے اختیارات صوبوں کو انہوں نے دے دیے کہ باقی سارے صوبے کریں. تو یہ انہوں نے، کیونکہ جب تک آپ سب کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو شک و شبہات جنم دیتے ہیں. شک و شبہات کیونکہ جو پروسیس جس کے تحت وہ گئے 18ویں ترمیم بنانے کے لیے، اس پہ شاید، مجھے تو نہیں پتا، شاید کسی نے کوئی انگلی اٹھائی ہو. آپ اس سے بے شک آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے کہ ہاں میری رائے میں یہ ہو، میری بھی رائے مختلف ہو سکتی ہے. میں بھی شاید سوچوں کہ اس قانون اس آئین میں یہ ہونا چاہیے، مگر میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. رائے وہی ہوگی جو آئین میں لکھی گئی ہو، رائے وہی ہوگی جو 18ویں گئی ہو. 18ویں ترمیم میں ہاں ایک اور چیز جو آئینی طور پہ پہلے رونما ہوئی، کیونکہ پہلے جیسے کہ شاید انہوں نے سیکھا تھا وہ جب 77 کے الیکشن کے بعد جو لوگوں میں کشیدگی پیدا ہوئی کہ یہ منصفانہ الیکشن ہوئے تھے یا نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ چلیں اس مسئلے کو ایک وقت اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے کہ کیٹیگر گورنمنٹس ہیں جس کو نیوٹرل کیٹیگر گورنمنٹ، غیر جانبدار کیٹیگر کا کیا، نگران حکومتیں وجود میں آئیں. کہ جی بھئی جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہا جاتا تھا کہ غلط وسائل کا استعمال کر رہے ہیں
ٹی وی کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اب تو خیر ہر گلی کوچے میں ٹی وی پہنچ گیا. میں اس زمانے میں پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان ہوتا تھا کہ تو یہ نگراں حکومت کرے, تھوڑے دن کے لیے آئے, الیکشن کرا کر کے سنبھالے. اور اس میں انہوں نے 2-3 اور بھی چیزیں ڈال دیں جو پرانی نگران حکومت جو جابروں کی تھیں ان میں نہیں تھی, کہ جو لوگ نگراں حکومت میں ہوں وہ اور ان کے خاندان والے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. تو ایک طرح سے آگے بڑھنے کی طرف کا اشارہ ہے.